فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا اور جان لو انما کہ بے شک جو غنیمتم غنیمت میں پاؤ تم من شیئن کوئی بھی چیز فَأَنَّ تو بے شک للہ اللہ کے لیے ہے خمسہو پانچواں حصہ ہو اس کا کس کا غنیمت کا وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے ہے وَلِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے لیے وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے وَالْمَسَاكِينَ اور مسکینوں وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافر کے لیے. ان اگر کنتم ہو تم آمنتم ایمان لائے تم باللہ اللہ پر وما اور اس پر جو انزلنا نازل کیا ہم نے نازل کیا نہ ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر یوم الفرقانی فیصلے کے دن یوم جس دن التقل جمعانی آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. اذ جب انتم تم بالعدوۃ کنارے پہ تھے الدنیا قریب کے وہم اور وہ بالعدوۃ کنارے پہ تھے القصویٰ دور کے والرکب اور قافلہ اسفل نیچے تھا منکم تم میں سے ولو اور اگر تواعدتم آپس میں وعدہ کرتے تم فعل ماضی ہے نا تم سے آپ پڑھ رہے ہیں اس کا تم لاختلفتم لا البتہ اختلاف کرتے تم فی المیعاد مقررہ یعنی جگہ کے بارے میں ولیکن لیکن لیقضی تاکہ پورا کر دے اللہ فاعل ہے سبجیکٹ ہے اس لیے اللہ مرفوع ہے امرن ایک کام کو کانا جو تھا مفعولاً ہو کر رہنے والا لیہلکا تاکہ وہ ہلاک ہو من جو ہلاک ہو ام بینۃ سات واضح دلیل کے ویحیا اور وہ زندہ رہے من جو حیا زندہ رہے ام بینۃ واضح دلیل کے ساتھ وان اور بے شک اللہ لسمیع البتہ خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے. اذ جب یوری کا اب یوری جو ہے یہ مجھے بتائیں فعل ماضی ہے یا مضارع یوری یہ اس کو توڑ کے اگر پڑھے نا تو یہ یوری کا ہم الگ الگ پڑھے تو کتنا آسان ہو جاتا ہے. ویسے دیکھنے میں یہ لفظ کتنا مشکل لگ رہا ہے یوری کا ہم کا کیا میننگ ہوگا لیکن جب ہم اس کو دھیان سے دیکھیں تو یوری فعل ہے کا بھی ساتھ اور ہم بھی ساتھ اس کے پروناؤنس ہیں لگے ہوئے تو یوری جو ہے فعل ماضی ہے یا مضارع ہے لیکن ہم تو اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں ماضی والی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا تو اس میں کیا ہے تو مضارع لیکن ٹرانسلیشن کیوں ماضی والی ہے یہ بھی بتا دے ہے تو یہ مضارع اور مضارع کی ٹرانسلیشن تو پریزنٹ کی ہوتی ہے یا پھر فیوچر کی ہوتی ہے تو ہم اس کو کر رہے ہیں ماضی میں اس کی وجہ سے ماشاءاللہ اللہ آپ کے علم میں عمل میں برکتیں پیدا کرے. اذ جب آ جاتا ہے مضارع کے شروع میں تو وہ مضارع کو زمانہ حال سے نکال کر زمانہ ماضی میں لے جاتا ہے. ایک قاعدہ لکھ لیں اذ جب آ جاتا ہے مضارع کے شروع میں تو وہ اس کو زمانہ حال سے نکال کر زمانہ ماضی میں لے جاتا ہے. پاسٹ کی بات ہوتی ہے. اس جب یعنی اس وقت جب یوری دکھایا کا آپ کو ہم انہیں دکھایا آپ کو انہیں کا جو ہے واحد کے لیے کیونکہ یہاں پہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے.
سارے مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے کا۔ اب یہاں سے دیکھیں نا، واحد تثنیہ اور جمع کی پتہ ہونے سے ہمیں یہاں پہ اللہ کے نبی کا نام تو نہیں لکھا، یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے نہیں، لیکن ایک بندے کی بات ہو رہی ہے تو ایک بندے سے مراد پھر مخاطب تو اللہ کے رسول ہیں، اس لیے یہ تھوڑی بہت چیزیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ کا یہاں پہ آپ کو، ہم انہیں، اللہ نے، فی منامی کا آپ کے خواب میں ہوتا، اگر فی منامی، اچھا مجھے بتائیں اگر سب کے لیے کہنا ہو آپ سب کے خوابوں میں یعنی اللہ نے دکھایا، تو پھر منامکا کی جگہ پہ کیا لفظ استعمال ہونا تھا؟ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں۔ منامکا کی جگہ منامکم، آپ کے خوابوں میں، میننگ تو یہی ہونا تھا کہ اللہ نے دکھایا آپ کو انہیں آپ کے خوابوں میں، کہ جب منامکم کا کما کم ہوتا تو پتہ ہونا تھا کہ بہت زیادہ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ منامکا ایک آیا نا، کاف آیا، تو کاف کس کے لیے تھے؟ واحد کے لیے، تو پتہ چلا جس سے مخاطب اللہ وہ سامنے والے صرف ایک بندے سے مخاطب ہے۔ قلیلاً تھوڑے، ولو اگر، اراکہم وہ دکھاتا آپ کو انہیں، کثیراً زیادہ، لفشلتم البتہ ہار جاتے تم، ولا تنازعتم اور البتہ باہم جھگڑنے لگتے تم، فی الامری معاملے میں، ولکن اللہ اور لیکن اللہ نے، سلم سلامت رکھا، انہو بے شک وہ، علیم، اب دیکھیں سلم یسلم تسلیم کس وزن سے ہے؟ ثلاثی مجرد یا مزید فی؟ اور کون سا وزن ہے یہ؟ مزید فی ہے۔ باب کون سا ہے؟ کس باب سے ہے؟ اس کی خصوصیت بھی بتائیں۔ اس کی خصوصیت کیا؟ مزید فی سے ہے، فعل یفعل تفعیل سے، باب تفعیل سے ہے، اس کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ اس وزن پر جو بھی فعل آتا ہے اس کی کیا خصوصیت ہے؟ بتائیں کیا خصوصیت ہے؟ اس میں پلاننگ اور اہتمام پایا جاتا ہے۔ اس میں پلاننگ ہوتی ہے، پلاننگ کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اور اس میں اہتمام پایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ سلامت رکھا۔ اب یہاں پہ تو نہیں لکھا لیکن ہم اپنے مائنڈ میں سوچیں گے، انہو بے شک وہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بید، یعنی اللہ کی اس وقت جو بھی ان کے لیے کوشش تھی، ایفرٹ تھی، اللہ نے جتنے بھی سٹیپ سے مسلمانوں کو گزارا وہ کوئی ایسے نہیں گزار دیا تھا، اس کی پراپر اللہ نے اس کو پراپر پلان کر کے کیا۔ وَإِذْ اور جب، یُرِیکُمُوہُم، اب دیکھیے فرق آ گیا، وہاں پہ تھا یُریکہُم، اس میں ایک کی بات کی گئی تھی، ایک یعنی اللہ کے، یُریکہُم، اب یہاں پہ کیا ہے؟ زیادہ کی بات ہے تو لفظ آ گیا یُریکُمُوہُم، جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو، یُری دکھا رہا تھا، کمو تمہیں، ہم ان کو، اس جب، التقیتم آمنے سامنے ہوئے تم، فی اعینکم تمہاری نگاہوں میں، قلیلاً تھوڑے، ویقللکم اور تھوڑا دکھا رہا تھا تمہیں، فی اعینہم ان کی نگاہوں میں، لیقضی تاکہ پورا کر دے، اللہ امرن کام، کانا تھا جو، مفعولا ہو کر رہنے والا، وَإِلَى اللَّهِ لفظ اللہ کے نیچے زیر کیوں ہے؟ اس کو إِلَى اللَّهَ کیوں نہیں پڑھ سکتے، یا إِلَى اللَّهُ کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ الہ حرف جار ہے اور حرف جار کی وجہ سے لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے۔ ترجعو لٹائے جاتے ہیں، الامور سب کام، امر کی جمع ہے امور، ترجعو
ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں سب کام. تفسیر دیکھیے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ واللہ علی کل شیء قدیر. سورۃ انفال جز 10 10واں پارہ ہے. اور سورۃ انفال میں چونکہ مال غنیمت کے بارے میں ہم نے سیکھنا تھا، شروع کی آیات کے اندر بھی تھوڑا پڑھا. اس میں تھا کہ مال غنیمت جو بھی ہے یسألونک عن الانفال، کہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، تو کہہ دیں مال غنیمت سارے کا سارا کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اب پچھلی آیت کے اندر جب کہا گیا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ تم جنگ کرو حتیٰ کہ کوئی فتنہ نہ رہے، تو اس میں اس کے بعد پھر جنگ ہوئی، تو جنگ میں جو مال حاصل ہوا اس کی کیسی ڈویژن ہونی تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے غنیمت کسے کہتے ہیں. غنیمت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ غنیمت وہ مال ہے جو کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں ہمیں حاصل ہوتا ہے، جنگ کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں غنیمت. اگر کفار کا مال ہمیں جنگ کے بغیر حاصل ہو جائے تو اسے فی کہتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ الحشر کے اندر آیت 6 سے 9 ٹھیک ہے اس میں آتا ہے. اس کو آپ یوں کر کے لکھیں گے ایسے، فا یفیء سے ہے یہ فی اور بڑی یہ، اس طرح سے اس کو لکھیں گے. یہ وہ والا مال ہے جو انسان حاصل کرتا ہے بغیر جنگ کے کفار سے، اور جو جنگ کر کے حاصل کیا جاتا ہے اسے غنیمت کہتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کفار جنگ ہی نہیں کرتے، خود ہی ہتھیار پھینک دیتے ہیں، تو پھر صلح کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی مال حاصل ہو جاتا ہے. یا زمین وغیرہ کا حراج وصول کرنا، جزیہ لینا، تو یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. بعض اوقات یہ دونوں ایک میننگ میں استعمال کیے جاتے ہیں. غنیمت لفظ کیسے نکلا تھا؟ غنیمت جو ہے غنم ان سے ہے. غنم کہتے ہیں عربی زبان میں بیر بکریوں کو. تو پہلے وقتوں میں جب جنگ ہوتی تھی تو اس وقت جنگ سے حاصل ہونے والا جو زیادہ مال تھا، کہ اس وقت لوگ گلہ بانی کرتے تھے، مویشی ان کے پاس بہت زیادہ ہوتے تھے، تو ان کے پاس جو مال تھا، زیادہ تر جو مال قبضے میں آتا اس میں اکثر چیزیں جو ہیں بیر بکریاں ہوتی، تو اس لیے تب سے پھر اس مال کو غنیمت کہنے لگے. اور پھر بعد میں آنے والے ہر چیز کو، بعد میں جتنی بھی چیزیں جنگ سے ہمیں حاصل ہوتی جنگ کرنے کے بعد کفار کے، اس کو غنیمت کہا جانے لگا. من شیء سے مراد پھر اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کوئی شخص جنگ سے اٹھاتا ہے تو وہ بھی اسے اللہ کے رسول کے پاس لے کے آنی پڑی ہے. تاکہ اونٹ کی جو گچھی ہوتی ہے اس کو بھی جمع کروانا پڑے گا. اگر کوئی اللہ کے رسول کو مال غنیمت میں سے کچھ بھی جو جنگ میں سے ملتا ہے جمع نہیں کروائے گا تو وہ غلول یعنی خیانت شمار ہوگا، وہ خائن ہو جائے گا، وہ خیانت کرے گا. اور اس کی وعید سورۃ آل عمران آیت 61 کے اندر بھی ہم نے پڑھی ہے کہ جو مال غنیمت نہیں لا کے دیتے ان کا کیا انجام ہے. اب اصل میں اب ان کی ڈویژن شروع ہو جاتی ہے. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. مال غنیمت کے 5 حصے ہوتے ہیں. جو جنگ کا مال حاصل ہوتا ہے اس کے 5 پارٹس کیے جاتے ہیں، 5 شیئرز ہوتے ہیں. جو 4 حصے ہیں وہ رکھ دیے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جنگ میں شریک ہوتے ہیں.
اور جو ایک حصہ بچ جاتا ہے وہ ایک حصہ اللہ کے رسول کو دیا جاتا ہے. تو 4 حصے جو ہوں گے، اس چیز کو تھوڑا سا دھیان سے آپ نے سننا ہے. 5 حصے ہوں گے، 5 میں سے جو 4 ہیں جو لوگ جنگ میں شریک ہوتے ہیں ان میں ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں. ان 4 حصوں میں سے بھی جو ایک حصہ ہے وہ پیدل چلنے والوں کے لیے، اور جو 3 حصے ہیں وہ سوار جو لوگ ہوتے ہیں، جن کی سواریاں ہوتی ہیں، وہ سوار ہوتے ہیں، ان کے لیے. ان کے 3 حصوں میں سے وہ 2 حصے اپنے جانوروں کے لیے رکھتے ہیں اور ایک حصہ خود استعمال کرتے ہیں. ایک اس کا اپنا ہوتا ہے اور 2 حصے گھوڑے کے ہوتے ہیں جو وہ ساتھ لے کے چلتا ہے. اگین دیکھیں، کل غنیمت کے 5 حصے ہوتے ہیں، ان میں سے جو 4 ہیں 4 شیئرز دیے جاتے ہیں ان لوگوں کو جو جنگ میں شریک ہوں گے. اب ان 4 میں سے جو ایک حصہ ہے وہ چلے جائے گا پیدل چلنے والوں کے لیے، اور جو 3 حصے ہوں گے باقی وہ دیے جائیں گے جو لوگ سوار ہوں گے ان کو. اور ان کو 3 حصے کیوں دیے جائیں گے؟ کیونکہ جو 2 حصے ہوں گے وہ گھوڑوں کے لیے اور جو ایک حصہ ہوگا وہ ان کے اپنے لیے ہوگا. یہ تو تھا ان 4 حصوں کی ڈویژن. اب جو 5واں ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو 5واں حصہ ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یہاں پہ اللہ کا نام تعظیم کے لیے، برکت اور تمہید کے لیے لیا گیا ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ کو تو مال کی ضرورت نہیں، سارے کا سارا مال ہی اللہ کا ہے. یہ تعظیماً استعمال کیا گیا ہے. اصل میں جو خمس ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اس کے بھی 5 مصرف ہیں. 5 جگہ پہ اس کو رکھا جاتا ہے. جو 5واں حصہ اللہ کے رسول کے لیے رکھا ہوتا ہے اس کے بھی آگے 5 حصے ہوتے ہیں، یعنی ان کو 5 جگہوں پہ خرچ کیا جاتا ہے. 5 حصے نہیں ہم کہہ سکتے، یہ کہیں گے کہ ان کو 5 جگہوں پر خرچ کیا جاتا ہے. وہ 5 جگہ کون کون سی ہیں یہ اسی آیت کے اندر وہ بتائی گئی ہیں. دراصل وہ 5 جگہیں ہی اس آیت کے اندر بتائی گئی ہیں. سب سے پہلا حصہ وَلِلرَّسُولِ، رسول کے لیے. اللہ کے نبی یعنی رسول جو ہے اس حصے میں سے کیا کریں گے؟ اپنی اور اپنی بیویوں کی ضروریات کو پورا کریں گے. اس کے بعد عام مسلمانوں میں خرچ کریں گے، یعنی مجاہدین کے لیے اسلحہ لینا، سواریاں وغیرہ لینا. یہ اس وقت اللہ کے نبی اپنے حصے میں سے. اور اس کے بعد جو خلیفہ وقت ہے، جو بھی خلیفہ آئے گا آنے والے دنوں میں، وہ جہاں مناسب سمجھے گا خرچ کرے گا. خمس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مال غنیمت میں سے کوئی بھی چیز، کوئی ہتھیار یا کوئی گھوڑا یا کوئی لونڈی وغیرہ اپنے لیے رکھنے کا بھی اختیار تھا. اسے ہم کہتے ہیں سفیجن، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کے رسول غنیمت سے اٹھا کر اپنے لیے رکھ سکتے ہیں. ایک تو وہ ہو جائے گا، اور ایک الگ سے ان کا 5واں حصہ ہے، اور ان 5 حصوں میں سے 5 پہلا جو ہوگا وہ اللہ کے رسول اپنی اور اپنی بیویوں کی ضروریات کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے خرچ کریں گے. باقی 4 حصے کس پہ خرچ کیے جائیں گے؟ اس آیت کے اندر دیکھیں، وَلِذِی الْقُرْبَى، قرابت داروں کے لیے. یہ ڈویژن کس کی ہے؟ اس خمس کی جس کو اللہ کے رسول کے لیے خاص کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی ان کو اپنی مرضی کے ساتھ خرچ کریں. قرابت داروں میں اللہ کے رسول کے قرابت دار آتے ہیں، اللہ کے نبی کے رشتہ دار آتے ہیں. تو اللہ کے رسول کے جو جد اعلیٰ عبد مناف کی اولاد 4 قبیلوں میں تھی، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو عبد الشمس اور بنو نوفل. 4 قبیلے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القربہ کے اندر 2 قبیلوں کو ایڈ کیا. جو پہلے 2 قبیلوں تھے ان کو خمس میں سے دیا، بعد والوں کو نہیں دیا. اور لوگوں نے پوچھا تو اس پہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ بنو ہاشم میں سے تو خود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنو مطلب کو اس لیے دیا گیا کیونکہ اسلام لانے سے پہلے بھی بنو ہاشم کا یہ ساتھ دیتا تھا. لیکن جو باقی دونوں قبیلے تھے وہ اسلام لانے سے پہلے ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا ساتھ نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کے مخالف کھڑے رہتے تھے. اس لیے پھر قرابت داروں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 قبیلوں کو
شمار کیا. والیتاما تیسرا حصہ، تیسرا جو جس پہ خرچ کیا جائے گا وہ کون ہے؟ یتیم. یتیموں کو، یتیم کون ہے کہ وہ نابالغ بچے جن کے والد فوت ہو جاتے ہیں ان کو یتیم کہا جاتا ہے. وہ نابالغ بچے جن کے والدین فوت ہو جاتے ہیں ان کو یتیم کہا جاتا ہے. پھر چوتھا والمساکین، اور مسکینوں کو، مسکینوں کے لیے ہوگا. مسکین کسے کہتے ہیں کہ جو لوگ جن کے پاس تھوڑے بہت پیسے تو ہوتے ہیں لیکن ان کی آمدنی بڑی کم ہوتی ہے، ان کو بہت سی چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جن کو انہوں نے خریدنا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مسکین. پانچواں وابن السبیل، مسافر کے لیے، یعنی جو لوگ راہگیر ہیں، سفر کر رہے ہیں اور اب دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ امیر ہیں لیکن ان کے وہ سفر کے اندر ان کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو یہ 5 مصرف ہیں کس کے؟ خمس کے. 5 جگہوں پر اللہ کے نبی کو جو حصہ دیا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص ہوتا ہے، یہ 5 جگہوں پر استعمال ہوتا ہے خمس. اب ان 5 حصوں میں تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ کیا سب کو برابر دیا جائے گا یا پھر حسب ضرورت جتنی جتنی جس کو ضرورت ہوگی اتنا خرچ کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، مختلف رائے ہیں. تو اس کا کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ 5 کے اندر برابر ہی تقسیم کیا جائے. جہاں زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی وہاں پہ زیادہ خرچ کر لے، جہاں پہ کم خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی وہاں پہ کم کر لے. ضرورت کے مطابق جو ہے ان 5 جگہوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی یتیم نہیں ہوتا، اب یتیموں کے لیے ضروری نکالا جائے گا بلکہ اس کا مال کہیں سے کسی اور جگہ پہ خرچ کر دیا جائے گا. ان کنتم آمنتم باللہ، یہ سب کام تم تبھی کر سکتے ہو جب تم ایمان لائے ہو اللہ پر. وما انزلنا علی عبدنا، اور جو اس نے اپنے بندے پر نازل کیا اس پر. وما انزلنا علی عبدنا یعنی جو فرشتے آیات اور معجزات اور نصرت الہی بدر کے دن لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے تھے، اس سے مراد یہ ہے علی عبدنا اپنے بندے پر. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے ایک خاص معجزہ ہے، یہ خاص اعزاز ہے جو اللہ کے رسول کو بخشا گیا. قرآن پاک کی دیگر آیات کے اندر بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ سورۃ بنی اسرائیل آیت 1 میں آتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور پھر سورۃ بقرہ آیت 23 میں بھی آتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. تو یہ اعزاز تھا اللہ کے نبی کو، اور آپ کو اپنا یہ اعزاز بہت عزیز تھا، اس لیے آپ کی ایک بڑی مشہور دعا ہے جو آپ اکثر پڑھا کرتے تھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی بیدک. یہ بہت لمبی دعا ہے، بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا اور تیری بندی کا، اور میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزیز تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندہ ہونے پر آپ کو بڑا اعزاز تھا. یعنی کوئی آپ کو کہے آپ میرے بچے، یعنی اپنی طرف نسبت جوڑ کے کوئی پکارے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. یوم الفرقان، یوم الفرقان سے مراد فیصلے کا دن، یعنی واضح فیصلہ جو بدر کے دن ہوا تھا، کیونکہ بدر کے دن فیصلہ جو ہے حق اور باطل کا فیصلہ تھا. حق کو فتح ہوئی اور باطل مغلوب ہوا، اس لیے اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے. پھر یوم التقى الجمعان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن 2 جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہوئی. اور یہ حق اور باطل کی جو پہلی جنگ ہے، یہ یہی جنگ ہے، جنگ بدر،
جو 17 رمضان بروز جمعہ کو یہ جنگ ہوئی تھی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. تو اس آیت کے اندر ہم نے کیا لرننگ پوائنٹ سیکھے ہیں. آج تھوڑا انفارمیٹیو ہماری ٹرانسلیشن ہے، تفسیر بھی ہے، لیکن یہ انفارمیشن ہمیں ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے نا ان چیزوں کا بھی، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی پوچھتا ہے خمس کسے کہتے ہیں، ایک کوئی ہم سے پوچھ لیتے ہیں مال غنیمت کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، جنگ بدر کے بارے میں پھر بہت سے کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں. تو نالج ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہو کیا کیا چیزیں ہیں. تو اس آیت کے اندر ایک تو مال غنیمت کی ڈیفینیشن اور اس کی ڈسٹریبیوشن سیکھی، اور پھر خمس کی ڈسٹریبیوشن، غنیمت کی ڈسٹریبیوشن بھی ہم نے سیکھی ہے، اور خمس کی ڈسٹریبیوشن بھی ہم نے سیکھی ہے. پھر خمس کے اندر کن کن جگہوں پہ خرچ کرنا ہے وہ سارا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. اب جو جنگ کا سین ہے اس کو ڈسکس کیا جانے لگا اور اس کی حکمتیں تلاش کرنی ہے کہ جنگ میں کیا سین تھا، کس طرح سے جنگ ہوئی، اور مسلمانوں کا کیا سوچ تھی کہ کس کے ساتھ جنگ کی جائے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم کنارے پہ تھے، قریب کے. جنگ کا محل وقوع ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم جس ارادے سے نکلے تھے کہ ہمیں وہ قافلہ مل جائے جن کے پاس قیمتی مال ہے، ہم ان کو لوٹ کر امیر ہو جائیں. اور ان کے جماعت کے لوگ تھے وہ بھی بڑے کام تھے، آئی تھنک 40 یا 30 شخص تھے جو اس قافلے کے اندر تھے. تو مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اس قافلے کے پاس جا کے ان کے ساتھ جنگ کر کے مال لے لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں لڑائی کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا. تو اس لیے عدوۃ الدنیا یعنی تم کنارے پہ تھے، قریب کے کنارے پر. اس سے مراد جنگ بدر کا جو قریبی کنارہ مدینہ سے ہے وہ مراد ہے. بالعدوۃ الدنیا یعنی تم وادی بدر کے اس سرے پہ تھے جو مدینہ کے قریب تھی. وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ یعنی تمہارے دشمن جن کے ساتھ تم نے مقابلہ کرنا تھا وہ وادی بدر کے ایسے کنارے پہ تھے جو مدینہ سے دور تھی، دور والے کنارے پہ تھے. قصویٰ جو ہے اقصیٰ کی مونس ہے، دور ترین، اقصیٰ کی مونس دور ترین، اور الدنیا جو ہے ادنا کی مونس ہے، قریب ترین. والرکب اسفل منکم، اور وہ قافلہ، دو جماعتیں آ گئی تھی نا، ایک تجارتی قافلہ تھا اور ایک قریش مکہ جو ہے جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آئے. تو جو قافلہ تھا وہ نیچے تھا، یعنی ساحل سمندر پر تھا، تو وہاں پہ مسلمانوں کا جانا جو ہے مشکل تھا. یہ پورا سین ہے، اس کو بس ذہن میں بٹھاتے جائیں. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ. اب مسلمانوں کی جو جماعت تھی، قافلے والوں کے ساتھ تو جنگ نہ ہوئی. کن کے ساتھ جنگ ہوئی؟ جو جنگ کرنے آئے تھے، اور وہ بڑا لشکر تھا، بڑے لوگ تھے جو وادی بدر کے دور والے کنارے پہ تھے جو مدینہ سے دور تھا. چلتے چلتے مسلمان بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی پلاننگ کے ایسی جگہ پہ پہنچ کے جہاں پہ ان دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہو گیا، مسلمانوں کا اور قریش مکہ کا آمنا سامنا ہو گیا. ان کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، اور ان کو بھی علم نہیں تھا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حق اور باطل کے درمیان جو ہے ایک ایسی ٹکر ہو کہ اس کے بعد کوئی چانس باقی نہ رہے کہ مسلمان واقعی اسلام ایک سچا دین ہے. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم آپس میں وعدہ کر کے، مطلب پراپر اپوائنٹمنٹ ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ، یا ٹائم سلیکٹ ہوتا کہ ہم اس ٹائم پہ آ کے جنگ کریں گے، تو تم لوگ آپس میں اختلاف میں پڑ جاتے، کوئی بھی وقت پہ نہ پہنچتا. کیوں نہ پہنچتا؟ کیونکہ مسلمانوں کی جماعت تھوڑی تھی، وہ کمزور تھی. تو اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہم نے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جا کے مقابلہ کرنا ہے تو کیا ہونا تھا؟ ان کے اندر خوف پیدا ہو جانا تھا.
اور اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے، تیاری کی کمی کی وجہ سے شاید کہ وہ وہاں پہ نہ پہنچتے، یا پھر ایسے ہوتا کہ جو دوسری جماعت تھی، جو کفار تھے، وہ اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے جو رعب عطا کیا گیا تھا اس رعب سے خائف ہو کر ہی نہ پہنچتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر کسی آپس میں وعدے کے ان دونوں کو اکٹھا اس لیے کیا تاکہ دونوں مینٹلی طور پر فریش ہوں، اچانک سے ان کا آپس میں سامنا ہو اور پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہو کہ یہ آپس میں لڑیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہ ہو۔ ایک کی پلاننگ ہے، ایک قافلہ جو لشکر ہے وہ آپس میں ان کے اندر بڑا اوزار ہے، ان کے پاس ہتھیار ہیں، سواریاں ہیں، لیکن مسلمان بغیر ہتھیاروں کے ہیں تو آپس میں ان کا مقابلہ ہونے لگا، تو اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یہ اللہ نے اس لیے کیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے، اور اللہ کیا چاہتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو، یعنی پوری دنیا کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست ہو۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، یعنی جو ہلاک ہو، جو ناکام ہو، جو شکست کھائے وہ بھی سب کے سامنے واضح شکست ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی واضح ترین ان کی دلیل ہو۔ کفار کی اتنی کثرت اور تیاری اور مسلمانوں کی قلت اور بے سر و سامانی کے باوجود مسلمانوں کی فتح کے ساتھ کفار پر حجت پوری ہوئی اور اسلام کی جو حقانیت ہے وہ واضح ہو جائے، یہ اللہ کا مقصد تھا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی کافر رہتا ہے تو وہ دلیل دے کر کافر ہے، یہ ایک دلیل تھی کفار کے لیے کہ مسلمان کے ساتھ اللہ کی پاور ہے۔ جو ہلاکت میں پڑے گا اس کے بعد تو وہ دراصل دلیل دے کے پڑا، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک سچا دین نہیں پہنچا، اور جو مسلمان ہوگا وہ دلیل دے کر مسلمان ہوگا اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا۔ یہ تھا اللہ کی پلاننگ کا مقصد، کہ کوئی حجت نہ رہے، کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز نہ رہے کسی کے پاس۔ پھر کیا ہوا؟ یہ تو تھا ایک سین جو کہ اس جنگ کے اندر ہوا تھا۔ اس جنگ سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مائنڈ کیسے تیار کیے ہوئے تھے کفار کے بھی اور مسلمانوں کے بھی۔ جنگ سے پہلے کیا سین تھا؟ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ کافروں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر جب صحابہ تک پہنچائی تو سب مینٹلی طور پر بڑے فریش تھے کہ چلو زیادہ تعداد نہیں ہے، بڑے آرام سکون سے جنگ ہو جائے گی، مسلمانوں میں ہمت آئی اور ثابت قدمی پیدا ہو گئی۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کو کیا ایسا خواب آیا تھا کہ جو حقیقت پر مبنی نہیں تھا؟ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں تھی، خواب سچا ہے، لیکن بدر کے اندر تو کفار کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، مسلمان تو تھوڑے سے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو تھوڑے کیوں دکھائے گے؟ حقیقت میں ایسا تھا کہ جو بعد میں کافروں میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تو کافروں کی تعداد جو ہے کم رہ گئی۔ اب اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت سے فرشتے آ گئے تھے، تو فرشتوں کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور کفار کی تعداد جو ہے کم کی کم رہ گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور اس کا مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے معنوی طور پر، یعنی اخلاقی اور روحانی طور پر، کہ ان کفار کی طاقت اور قوت جو ہے وہ بہت کم تھی۔ بظاہر ان کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن وہ حقیقت میں کمزور تھے، اس لیے ان کی تعداد گویا کہ کم تھی۔ اللہ کے نبی کو خواب دکھایا گیا، خواب سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، اور اس خواب کے اندر حقیقت بھی تھی، اور اس خواب کی وجہ سے فائدہ بھی پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے قدم مضبوط ہو گئے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے، زیادہ تعداد دکھاتے، تو کیا ہوتا؟ تم آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے، تمہاری ہمت جو ہے وہ ختم ہو جاتی۔ کوئی یہ کہتا کہ تم لڑو جا کے، دوسرا کہتا نہیں تم لڑو، ہر قبیلے والا خود کو بچانے کے لیے اس بڑے لشکر کا سامنا نہ کرتا،
آپس میں تم جھگڑنے لگتے اور پھر تم اور کم ہو جاتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھیں کہ اللہ نے کیا کیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں سلامت رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا تم لوگوں کے دلوں کے راز کو، سینوں کے بھید کو جاننے والا تھا. تو بعض اوقات بظاہر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں سب چیزوں کی حقیقت دکھا دے، ہمیں فلاں بندے کے بارے میں بتا دے، ہر چیز کی حقیقت چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ کچھ چیزوں کا پردہ ہم سے رکھتے ہیں، اس لیے تاکہ ہماری جو باقی لائف ہے اس کو ہم مضبوطی اور استقامت کے ساتھ جو ہے گزار سکے. بھی اس آیت کو پڑھتے ہوئے میرے مائنڈ میں ایک چیز آ رہی تھی، تدبر اگر ہم اس پہ کریں تو یہ بھی چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں ہم سے چھپی رہتی ہیں لیکن ہم بار بار اس کو کھریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے. تو جب چیزیں وہ ہمیں پتہ چل جاتی ہیں تو ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں. پہلے ہمارا دل بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ لوگوں کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا اور ہم ان کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہمارا رشتہ خراب ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ شخص کی پرانی مسٹیک ہو اور وہ اب اس پہ پشیمان ہو، شرمندہ ہو، اللہ سے اس نے توبہ کر لی ہو، لیکن ہماری نظر میں جو وہ بندہ گر جاتا ہے اور ہم دوبارہ سے اس کو ویسے ٹریٹ نہیں کر پاتے. تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہمیں چیزوں کو کھریدنا نہیں چاہیے. اللہ جتنی چیزیں ہمیں بتاتے ہیں، ہم پہ عیا کرتے ہیں، ہمیں اس پہ راضی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے دلوں کے راز کو جانتے ہیں کہ اس انسان کا دل بڑا کمزور ہے، یہ بہت جلدی سے بدگمان ہو جاتا ہے اور بہت جلدی سے اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں. تو اللہ نے مسلمانوں کو اس وقت سلامت رکھا حکمت کے ساتھ. یہ تھا جنگ سے پہلے کا معاملہ. اب جب جنگ میں آئے تب کیا سین ہوا؟ جنگ شروع ہو رہی ہے تو کفار مسلمانوں کو کیا دیکھ رہے ہیں اور مسلمان کفار کی تعداد کو کیسے دیکھ رہے ہیں. ایک ایک سٹیپ پہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی. سلم، ہر جگہ پہ ان کو سلامت رکھا. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو، جب تم آمنے سامنے تھے تو تم اپنی نظروں سے ان کو بہت تھوڑا دیکھ رہے تھے. یعنی مسلمانوں کو جو کافر ہیں سامنے جا کر بھی بہت تھوڑے دکھائی دے رہے تھے. یعنی جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی سٹارٹ ہونے والی تھی، تو آپس میں کافر جو مسلمانوں کو بڑے تھوڑے نظر آ رہے تھے. حتیٰ کہ ایک دوسرے سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ تمہارے خیال میں یہ کتنے ہوں گے؟ تو کسی نے کہا کہ 70 کے قریب ہوں گے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کے نبی کی خواب کی تائید بھی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی جب ان کو جنگ شروع ہونے سے پہلے کفار بڑے تھوڑے دکھائی دیے گئے. اور کفار کی نظر میں وَيُقَلِّلُكُمْ فی اعینہم، اور تھوڑا دکھا رہا تھا تمہیں ان کی نگاہوں میں. یعنی کفار کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد کو بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا کر کے دکھایا. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ چلیں آپ بتائیں، آپ سوچ کے بتائیں کہ اللہ نے کفار کی نگاہوں میں مسلمانوں کو کیوں کم دکھایا تھا؟ سوچئے اس پہ. یہ ویری گڈ، یعنی وہ ریلیکس رہے، اپنے ہتھیار اور اپنی تیاریاں اوڑھنا بڑھا لیں. انہیں لگے کہ ہم تو بڑے مضبوط ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے جنگ شروع کرنے سے پہلے کی یہ بات ہے. بعد میں کیا ہوا یہ ہم اگلی مطلب دیکھتے ہیں دوسری آیات کی مدد سے. ہاں، انہیں لگے کہ ہمارے مقابلے والے کمزور ہیں، اس لیے وہ مقابلہ کرنے کے لیے مینٹلی طور پر بڑے ریلیکس رہے. اور پھر یہ بھی تھا کہ وہ زیادہ تیاری کی ضرورت نہ سمجھیں اور وہ جنگ کرنے سے گریز نہ کریں، بلکہ وہ جنگ کریں ہی کریں. دونوں فریق ایک دوسرے کو کم دیکھ رہے تھے تاکہ وہ ڈر کر بھاگ نہ جائیں. یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ قریش جو ہے جب وہ دیکھتے کتنی زیادہ تعداد ہے، ان کو فرشتے بھی پہلے نظر آنا شروع ہو جاتے تو وہ بھاگ جاتے.
تو پھر اللہ کی جو حکمت تھی کہ ان کا فیصلہ آج ہو کے رہے تو وہ نہ ہو بالکل، تاکہ وہ باغ نہ جائے. ماشاءاللہ بالکل یہی چیز ہے. تو لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو سورۃ آل عمران کے اندر ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 13 میں کہ جب پھر جنگ شروع ہوئی تھی تو جنگ شروع ہونے کے بعد مسلمانوں کی تعداد کفار کو ڈبل نظر آ رہی تھی. اب جنگ کے اندر مسلمانوں کو کفار کو تعداد کیوں ڈبل نظر آ رہی تھی یہ بھی بتائیں. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ آل عمران 13. اور دوسری جماعت کافر تھی اور جو ان مسلمانوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنے دیکھ رہے تھے. جنگ کے دوران وہ اپنے آپ ان کو مسلمان ڈبل دکھائی دے رہے تھے. کیوں دکھائی دے رہے تھے؟ اس میں کیا حکمت تھی کہ جنگ سے پہلے اللہ نے ان کو ان کی نظر میں تھوڑا دکھایا اور جنگ کے دوران زیادہ دکھائی؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے ان کو نظر مطلب لوگوں کو فرشتے نظر نہ آتے، ایسی مسلمانوں کی طاقت بڑھتی جاتی، غائبانہ ان پہ حملہ ہوتا. اب اس میں کیا حکمت ہے کہ ان کو مسلمان زیادہ دکھائی دے رہے تھے تاکہ ان پر رعب طاری ہو جاتا، اور جنگ کے دوران اچانک سے مسلمان زیادہ دکھائی دے رہے ہیں تو ایک خوف، اب تو تیاری بھی نہیں ہے، مینٹلی طور پہ بھی پریپیئرڈ نہیں ہے، اور اتنی بڑی طاقت کا سامنا کرنا پڑا ہے، رعب، دہشت. تو اللہ کی پلاننگ کو انسان سمجھ نہیں سکتا. اللہ کی پلاننگ پہ راضی ہو جانا چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے. اللہ بڑے پیارے سین کریٹ کرتے ہیں، اللہ ایسے سین کریٹ کرتے ہیں کہ انسان دل و دماغ سے حیران رہ جاتا ہے. انسان بڑی کوشش کرتا ہے نہیں ایسے کر لیں گے، اس طرح سے ہو جائے گا، یہ معاملہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ بات کرنے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن جب انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے نا، اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کو کہتے ہیں اللہ تو نہیں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کوئی اور پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اتنی خوبصورت پلاننگ کے ساتھ ہمارے اس کام کو کر دیتے ہیں اور پھر ہم حیران رہتے ہیں. تو اللہ کی پلاننگ پر خوش ہونا چاہیے. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ پورا کر دے اللہ اپنا کام جو کرنا تھا، یعنی اسلام کی فتح اور کفر کی شکست ہو اور اللہ کی نبی کی سچائی پر معجزانہ دلیل قائم ہو جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، یعنی اللہ وہی چاہتا ہے جو اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جب اصل اختیار اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسی کو اپنا مقصود بنائیں. زندگی کا مقصد کیا ہو؟ اللہ، وہی ہمارا مقصود ہو، وہی ہمارا مطلوب ہو، وہی ہمارا معبود ہو، وہی ہمارا محبوب ہو. ہر کام اس کے لیے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، ہر کام اس کی طرف لٹائے جائیں گے. اگر آپ کو شکست ہو رہی ہے یا فتح ہو رہی ہے اور فتح کے بعد آپ کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے، جی ہم بڑے کامیاب ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کے ذریعے ہمیں اونچا کر دیا ہے، ہمارے قدم اوپر ہو گئے ہیں، ہم اوپر والی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں، تو اس پہ بڑا پاؤں اٹھا کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنی حکمت اور اپنی عظمت کو بلند کرنے کے لیے یہ اللہ کی پلاننگ تھی. انسان کا کمال کیا ہے؟ آپ تو وہی ضعیف ہے، کمزور ترین. تو جب کبھی ہماری زندگی کے اندر بھی جنگ بدر ہوتی ہے، عظیم جنگ، جب آپ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور دشمن بڑی تعداد میں ہوتا ہے، یعنی آپ کی طاقت کمزور ہوتی ہے، دشمن کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کسی اور نیت کے ساتھ نکلتے ہیں کسی اور جگہ پہ جانے کے لیے، لیکن اللہ آپ کا سامنا کروا دیتا ہے اور پھر آپ کو فتح بھی دیتا ہے. پھر اتنی پیاری پلاننگ کے ذریعے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی پلاننگ کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ فتح حاصل ہو جائے گی. تو جب وہ آپ کی پلاننگ تھی ہی نہیں، آپ کا ارادہ تھا ہی نہیں، آپ نے تو کوئی جدوجہد کی نہیں، آپ نے تو کوئی کوشش کی نہیں ہے. ہاں آپ کی ماضی کی جو قربانیاں ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت کے اندر آپ کی فتح کی صورت میں آپ کو عطا کر رہے ہیں، تو اس پہ خوش ہو کر خود کو بڑا سمجھنے کی، کریڈٹ خود کو دینے کی اور سامنے والے فریق کو نیچا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے.
اور اگر ہمیں اللہ نے فتح دی ہے تو یہ فتح واپس اسی کے پاس جائے گی. یہ کوشش جو ہم کر رہے ہیں، جو فتح ہمیں حاصل ہو رہی ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو جب سب کام اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بھی اللہ کو بنانا چاہیے، تاکہ روز محشر ہم اللہ کے فیصلے سے مطمئن ہو کر راضی ہو سکیں، ہماری مرضی کا فیصلہ ہو سکے. تو اگر آخرت میں اپنی مرضی کی جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی جینی ہوگی انشاءاللہ. تو اس میں سے بہت سے لرننگ پوائنٹس آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، تدبر کریں، کیونکہ یہ ہماری رہتی دنیا تک یہ جنگیں کیوں رکھ دی گئی. جنگ بدر دوبارہ تو نہیں ہوگی، لیکن ہر انسان کی زندگی میں ایک جنگ بدر ہوتی ہے، ہر انسان کی زندگی میں جنگ احد ہوتی ہے، غزوہ احزاب، غزوہ خندق، تو یہ سارے غزوات آتے ہیں ہماری لائف کے اندر. تو ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہوتا ہے یہ اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عاجزی عطا کرے، اللہ اپنی پلاننگ پر راضی کرنے والا بنا دے کہ ہم اللہ پہ راضی ہو جائیں. رضیت باللہ ربا، یہ جملہ بڑا چھوٹا ہے، کانسیپٹ بہت بڑا ہے، بہت بڑا جگر چاہیے، ظرف چاہیے ہمیں اللہ پر راضی ہونے کے لیے. آسان کام نہیں ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا. جو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس پہ راضی ہو جاتا ہے. اگر آپ کا کبھی دل کرے نا کہ اللہ مجھ پہ راضی ہے، تو یہ دیکھیں کہ آپ اللہ پہ راضی ہیں، اللہ کی پلاننگ پہ، اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے اس پہ، جو اللہ لے رہا ہے اس پہ، کسی کام میں تاخیر ہے اس پہ. اگر اللہ پہ آپ راضی ہو جاتے ہیں تو سمجھے اللہ بھی آپ پہ راضی ہو جاتا ہے. اس لیے رضا کا لیول ہمیں تبھی حاصل ہوتا ہے جب ہمیں حکمتیں پتہ چلتی ہیں، جب ہم ہر کام کے پیچھے یہ ڈھونڈتے، اچھا یہ کام اس لیے ہوا کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا، یہ مجھے مصیبت اس لیے کیونکہ اللہ مجھے یہ سکھانا چاہ رہے تھے، یہ غلطی میں نے اس لیے کی. اب کچھ لوگ غلطی کر کے بہت پچھتاتے ہیں بہت زیادہ کہ وہ اس گلٹ سے نکل ہی نہیں پاتے، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اب کچھ جو عقل مند دانا لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے قریب، اللہ کی بات کو سمجھنے والے، وہ اس غلطی سے بھی اپنے لیے لرننگ پوائنٹس نکالتے ہیں کہ اچھا اللہ مجھ سے یہ غلطی کروا کے اللہ نے مجھے یہ سکھایا، یہ غلطی کی، اس کے بعد میں نے اللہ کا قرب پہلے سے زیادہ حاصل کر لیا. اپنے لیے ان لرننگس کو جو ہے نکالتے رہنا چاہیے. اسی کا نام ہے قرآن کا تدبر، دبر، اس کی بیک تک جانا. تو پھر اس کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم مینٹلی طور پر بھی سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مطمئن، خوشحال اور رضا والی زندگی عطا کرے. جب ہم راضی ہو جائیں گے تو نماز میں خشوع، عبادات میں خشوع، ہمارے معاملات میں خشوع، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں خشوع، ہر چیز میں اخلاص آ جائے گا. جب ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے وہ تب ہوں گے جب ہمیں پتہ ہوگا ہر معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کی چیزیں ہیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر چیز نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو کرائے پہ رہ رہا ہوں اس دنیا کے اندر. جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے نا میں تو کرائے پہ رہ رہا ہوں اس دنیا کے اندر، تو پھر انسان دل نہیں لگاتا چیزوں کے ساتھ. اس کو پتہ ہوتا ہے میری منزل تو آگے ہے. تو جب منزل ہی یہ نہیں ہے، جب یہ چیز پاس رہ رہی نہیں ہے، تو اس کے لیے میں کیوں رو دوں؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیوں میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو گرا دوں؟ ٹھیک ہے، تو جو اللہ دے رہا ہے راضی ہو جانا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انر پیس ہمیں مل جائے، ہمیں رضا کا لیول مل جائے، ہمیں اطمینان کا لیول مل جائے، ہمیں ایمان کا لیول مل جائے. اللہ ہم سب کو اپنے آپ پہ، اپنے حکمتوں پہ اور ان کو سمجھنے کے اللہ میں توفیق عطا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب،
وإلى ربك ترغب